اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو غسل کے بیان میں چل رہی ہے اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس موضوع پر گزشتہ دروس میں بیان کیا اور آج ہم غسل کے کرنے کے طریقے پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. آج کا ہمارا درس انجام غسل یعنی غسل کو انجام دینا. کیسے انجام دیں گے، کتنے طریقے ہیں، کتنے طریقوں سے ہم غسل کر سکتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ انجام غسل یعنی غسل کو انجام دینا. در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شسته شود. غسل میں چاہیے انسان کو، جو انسان غسل کر رہا ہے، کہ وہ اپنے پورے بدن کو، سر اور گردن، پورا بدن دھوئے. غسل میں واجب ہے کہ انسان اپنا پورا بدن دھوئے، خواہ غسل واجب باشد مانند جنابت، چاہے غسل واجب ہو جیسے جنابت، اور یا مستحب، یا غسل مستحب ہو جیسے غسل جمعہ. یعنی چاہے واجب غسل ہو یا مستحب غسل ہو، پورے بدن کا دھونا واجب ہے. غسل جنابت واجب کی مثال میں پیش کیا صاحب کتاب نے، اور غسل جمعہ یعنی مستحب کی مثال میں. واجب جیسے غسل جنابت، مستحب جیسے غسل جمعہ. اور بھی غسل واجب ہیں اور بھی غسل مستحب ہیں، یعنی صرف یہ نہیں ہے لیکن جو بیان کیا ہے. بعبارت دیگرے تمام غسلہ در انجام فرقی ندارن مگر در نیت. کہہ رہے ہیں کہ غسل نیت کوئی فرق نہیں رکھتے انجام دینے. غسل جب آپ کریں گے تو سب کا طریقہ ایک ہی ہے، بس فرق جو ہوگا صرف اور صرف وہ نیت میں ہوگا کہ آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، یا آپ غسل مس میت کر رہے ہیں، یا آپ نظر کا غسل کر رہے ہیں جی، یا آپ جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، یا آپ عید غدیر کا غسل کر رہے ہیں، یا آپ جو غسل کر رہے ہیں وہ غسل عید مبعث کا ہے. یہ نیت کا فرق ہوگا، باقی ویسے کوئی فرق کرنے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. غسل بدگناہی زیر انجام مشود، زیر انجام مشود. غسل اس طریقے سے انجام دیا جائے گا جو ہم بیان کر رہے ہیں، نیچے آ رہا ہے. غسل اس طریقے سے انجام دیا جائے گا جیسے ہم نیچے بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یا تو غسل ترتیبی کیا جائے گا یا غسل ارتماسی. یعنی غسل کرنے کے دو طریقے ہیں، نحوائے انجام غسل، یعنی غسل انجام دینے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ. کہہ رہے ہیں دو طریقے سے آپ غسل انجام دے سکتے ہیں، ترتیبی نمبر 1 اور نمبر 2 ارتماسی. یا تو آپ غسل ترتیبی کریں گے یا آپ غسل ارتماسی کریں گے. غسل ترتیبی کیا ہے، کیسے؟ اس میں کہنا ہے کہ 3 حصے. اول سر و گردن کا بش ہو جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سر و گردن کو دھوئیں. سب سے پہلے کیا کریں گے غسل ترتیبی میں؟ سر و گردن کو دھوئیں گے. وہ سپس نیمہ راستے بدن، اور اس کے بعد جسم کا دایاں آدھا حصہ، یعنی جسم کا آدھا حصہ دایاں حصہ. آدھا حصہ دھوئیں گے تو پہلے کون سا دھوئیں گے؟
دایاں حصہ، جسم کے آدھے حصے کو یعنی دائیں حصے کو، بس پس نیمے راستے بدن جسم کے دائیں حصے کو دھوئیں گے. بعد ازون نیمے چپ بدن را، اس کے بعد بدن کے بائیں حصے کو، یعنی پہلے دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ. تو سب سے پہلے ترتیبی میں سر و گردن کو دھویا جائے گا، اس کے بعد دائیں حصے کو دھویا جائے گا اور پھر بائیں حصے کو دھویا جائے گا. یہ ترتیبی ہے. کیا ہے؟ غسل ترتیبی کا طریقہ. جب آپ غسل ترتیبی کر رہے ہوں تو آپ سب سے پہلے سر و گردن کو دھوئیے، اس کے بعد جسم کے دائیں حصے کو اور پھر بائیں حصے کو. اب آئیے دوسرا طریقہ غسل کا کیا ہے. کہتے ہیں غسل کا دوسرا طریقہ ارتماسی ہے. کیا ہے؟ ارتماسی. غسل ارتماسی کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اب یہ اس کو بتا رہے ہیں. اس میں 1 2 3 قسمیں انہوں نے ارتماسی میں بنائی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ تو پہلا کیا ہے غسل ارتماسی میں؟ بانیت غسل بارے زیر آب برود بطوری کے تمام بدن در آب قرار گیرد. بنیت غسل کی نیت سے ایک بار زیر آب میرود، پانی کے نیچے چلا جائے. یعنی غسل کے ارادے اور نیت سے ایک دم پانی کے اندر چلا جائے، بطوری کے اس طرح کہ تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کہ پورا بدن پانی میں ڈوب جائے، پانی میں چلا جائے. یعنی نیت کرنے کے فوراً بعد، نیت کرنے کے بعد ایک دم پانی میں غوطہ لگائے، اس طرح کہ پورا بدن ڈوب جائے پانی میں. یعنی پانی میں غوطہ جیسا لگے گا وہ اس طرح لگے پورا بدن ڈوب جائے. یہ ایک طریقہ ہے ارتماسی کا. دوسرا کیا ہے؟ دوسری قسم یا بتدریج زیر آب میرود. کہہ رہا ہے کہ یا پھر تدریج یعنی آہستہ آہستہ، تدریج یعنی آہستہ آہستہ، حصے، یا بتدریج زیر آب میرود، یا پھر تدریج کے ساتھ پانی کے نیچے جائے، یعنی پانی میں ہوتا، پانی میں اپنے آپ کو ڈبوئے. کہ در نہایت تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کہ آخر میں پورا بدن پانی کے اندر چلا جائے، پانی میں ڈوب جائے، ڈب جائے. ٹھیک ہے. تیسرا طریقہ ویا زیر آب رفتے بدر آب بنیت غسل، بدن کا تکان بھی ہے. کہہ رہے ہیں یا پھر اس طرح کہ پانی کے نیچے انسان چلا گیا اور اب پانی میں جا کے غسل کی نیت سے انسان اپنے جسم کو حرکت دے، تھوڑی سی حرکت دے. سمجھ رہے ہیں؟ پانی میں اندر موجود ہے اور اب وہ چاہتا ہے غسل کروں، مثلا پانی میں اندر موجود ہے تو غسل کی نیت کرے اندر ہی اور اپنے جسم کو حرکت دے، پانی کے اندر تھوڑی سی حرکت دے. تکان میں جائے گا نہیں، تھوڑی سی حرکت دے گا. تو یہ غسل کے 2 طریقے، ایک ارتماسی اور ایک ترتیبی. ترتیبی آپ کو بتایا کہ غسل کی نیت سے سب سے پہلے سر و گردن کو دھوئیں گے، اس کے بعد جسم کے دائیں حصے کو اور پھر جسم کے بائیں حصے کو دھویا جائے گا. یہ ترتیبی ہے. ارتماسی کیا ہے؟ کہ ارتماسی میں 3 طریقے ہو سکتے ہیں، 3 طریقے سے غسل ارتماسی انجام دیا جا سکتا ہے. یہ کہ نیت کرے اور اپنے آپ کو پانی کے نیچے لے جائے، ایک بار ایک دم پانی کے نیچے، ایک بار میں ہی پانی کے نیچے لے جائے. اس طرح بطوری کے، اس طرح کہ تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کہ پورا بدن پانی میں چلا جائے، پہنچ جائے، ڈوب جائے، پانی میں ڈھک جائے. دوسرا طریقہ یا بتدریج زیر آب میرود، یا پھر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر جائے، اندر سے مراد ہے نیچے پانی میں. کہ در نہایت تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کہ آخر میں پورا بدن پانی کے اندر ڈھک جائے، چھپ جائے، ڈوب جائے. تیسرا طریقہ کیا ہے کہ یا زیر آب رفتے، یہ کہ پانی کے نیچے جائے
بدر آب بنیت غسل، اور پانی کے اندر ہی غسل کی نیت سے غسل کی نیت کرے یا غسل کی نیت سے بدن لا تکان بھی دے اور بدن کو تھوڑی سی حرکت دے. یہ 3 طریقے سے ارتماسی ہو سکتا ہے، اور غسل ترتیبی آپ نے اوپر جان لیا. نتیجہ یعنی تو آج کا ہمارا یہ درس غسل کو انجام دینے کے بارے میں ہے، اور آج ہم نے اس درس میں غسل کرنے کے طریقوں کو پڑھا ہے. غسل انجام غسل یعنی غسل کیسے انجام دے. عبارت پہ غور کریں آگے ساجد صاحب، غلام علی اصغر، عبارت دیکھیں. انجام غسل یعنی غسل کو کیسے انجام دیا جائے. کہہ رہے ہیں در غسل باید تمام بدن و سر و گردن شستے شود. غسل میں چاہیے، واجب ہے، باید نہیں چاہیے، یعنی واجب ہے، ضروری ہے، تمام بدن، پورا بدن، سر و گردن، بدن پورا بدن اور سر و گردن یعنی شستے شود، سر و گردن کو بھی یعنی پورا بدن، سر و گردن پورا بدن، اور پورا بدن دھویا جائے، یعنی سر و گردن بھی دھوئی جائے اور پورا بدن دھویا جائے. اسے غسل کہتے ہیں. خواہ غسل واجب باشد، چاہے خواہ یعنی چاہے غسل واجب باشد، غسل واجب ہو، مانند جنابت جیسے غسل جنابت، و یا مستحب یا غسل مستحب ہو جیسے غسل جمعہ، مانند غسل جمعہ. بعبارت دیگر دوسرے طریقے سے اگر کہا جائے تمام غسلہ در انجام فرقی ندارن. کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے غسل انجام دینے میں، کرنے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں رکھتے. غسل جمعہ ہو یا غسل مس میت ہو یا عید مبعث کا غسل ہو یا جنابت کا غسل ہو یا اور دیگر غسل جو بھی واجب ہیں انسان پر یا مستحب ہیں، کوئی فرق نہیں رکھتے انجام دینے میں. کرنے کا طریقہ ان سب کا ایک ہی ہے، مگر در نیت. مگر فرق کہاں رکھتے ہیں؟ صرف اور صرف نیت میں. نیت الگ ہوگی. غسل جمعہ کی نیت الگ ہے جب آپ غسل جمعہ کر رہے ہیں، غسل عید فطر کی نیت الگ ہے جب آپ غسل عید فطر کر رہے ہیں، اور غسل جنابت کی نیت الگ ہے، تو غسل مس میت کی نیت الگ ہے. اگر آپ نے نظر مانی ہے غسل کرنے کی تو اس کی نیت الگ ہے. تو نیت میں فرق رکھتا ہے، باقی ویسے کوئی فرق نہیں ہے. کہتے غسل بدمناہائے زیر انجام شود. غسل اس طریقے سے انجام دیا جائے گا، یعنی غسل کرنے کے طریقے، غسل کرنے کا طریقہ. کہہ رہے ہیں کہ غسل کرنے کے نحوِ انجام غسل یعنی غسل کیسے کیا جائے گا، غسل کا طریقہ کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں غسل 2 طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. نمبر 1 ترتیبی، نمبر 1 ترتیبی یعنی آپ غسل ترتیبی انجام دیں گے، یا غسل ارتماسی یعنی غسل کو یا تو آپ ترتیبی کریں گے یا ارتماسی، یعنی دونوں طریقے سے آپ غسل انجام دے سکتے ہیں. اب بتائیں ترتیبی میں کیا ہے. کہہ رہے ہیں ترتیبی میں سب سے پہلے سر و گردن دھویا جائے گا. اول سر و گردن را بشویا، سب سے پہلے کیا ہوگا، نیت کے بعد سر و گردن کو دھویا جائے گا. پسی پس نیما راستے بدن، نیمائی راستے بدن، اور اس کے بعد سر و گردن کے بعد جسم کے دائیں حصے کو دھویا جائے گا، اور دائیں حصے کے بعد از نیمائے چپ بدن را، اور دائیں حصے کو دھونے کے بعد جسم کے بائیں حصے کو دھویا جائے گا. اب کہہ رہے ہیں ارتماسی. ارتماسی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس میں انہوں نے چند قسموں میں سے تقسیم کیا ہے ارتماسی کو، یعنی چند طریقے سے آپ ارتماسی غسل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے با نیت غسل یکبارہ، بنیت غسل یکبارہ زیر آب میرود، بطوری کہ تمام بدن در آب قرار گیرد. کہہ رہے ہیں کہ غسل کی نیت کے ساتھ آپ ایک بار، ایک مرتبہ، ایک بار فوراً زیر آب میرود، پانی کے نیچے جائیں. اس طرح پانی کے نیچے جائیں یعنی غوطہ لگائیں، ڈبکی لگائیں. اس طرح بطوری کے، اس طرح کے تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کے پورا بدن پانی کے اندر آ جائے، یعنی آپ کا پورا بدن ڈوب جائے پانی میں. ایک طریقہ ارتماسی کا. پہلا طریقہ کیا کہ نیت کر کے آپ ایک دم غوطہ لگائیے
اور پورے بدن کو پانی میں ڈبو دیجیے. یہ طریقہ ہے ایک غسل التماسی کا. دوسرا طریقہ ہے یا بتدریج، یا تدریج یعنی آہستہ آہستہ، زیر آب میں لفظ پانی کے اندر پانی کے نیچے جائے کہ در نہایت تمام بدن در آب قرار گیرد، اس طرح کے آخر میں پورا بدن پانی میں ڈوب جائے، پانی کے اندر چلا جائے. تمام بدن یعنی پورا بدن در آب قرار گیرد، پانی میں ڈوب جائے. نمبر 3 ویا زیر آب رفتے. نمبر 3 یہ کہ پانی کے اندر چلا جائے، و در آب بنیت غسل بدن راتکان بدہد، یعنی پانی کے نیچے چلا جائے و در آب، اور پانی میں نیت کرے غسل کی، اور اس اعتبار سے جسم کو تھوڑی سی حرکت دے. یعنی پانی کے نیچے ہے انسان، پانی کے اندر ہے، بس وہاں پر نیت کرے اور نیت سے تھوڑے سے اپنے آپ کو جسم کو حرکت دے. اس طرح بھی غسل التماسی ہو جائے گا. بھلے آج کا ہمارا یہ درس غسل کرنے کے طریقے اور غسل کے طریقوں کے بارے میں تھا کہ غسل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ 2 طریقے ہیں، ایک غسل ترتیبی کیا جاتا ہے اور دوسرا غسل التماسی. پھر ترتیبی کا طریقہ بتایا اور پھر التماسی کا طریقہ بتایا. بہرحال آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے آج کے درس کو. والحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.